اچھا جی، لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ڈسکس کی تھی. اس کا فرسٹ پوائنٹ جو ہے بلیف اینڈ پریئرز جو ہیں وہ ہم نے ہمارے جو بلیفز میں سے ہے بیسک بلیف اللہ کو ایک ماننا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ پروفٹ ماننا، اور جو ہماری پریئرز تھی نماز، روزہ، زکوٰۃ اینڈ حج، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب ہماری نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ پیج نمبر 6 پر ہے، جو سیکنڈ ہیڈنگ ہے جسٹس اینڈ اکویلٹی. ہم نے ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسی اسٹیٹ بنانی تھی جہاں جسٹس ہو، انصاف ہو، اکویلٹی، برابری ہو. پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کہ جہاں مسلمانوں کو جسٹس ملے، جہاں مسلمان یا ایون کے نان مسلمز بھی ہیں تو وہ ان کو جسٹس ملے اور وہ ایکول ہوں. ہمارے ہاں مسلمز کے اندر جو ہے وہ جو ذات کا، کاسٹ، کلر، کریڈ کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں کی جاتی. ہم سب جو ہے وہ ایکول ہیں. وہ لا ہو اللہ کے سامنے ہم سب برابر ہیں. ایون وہ پرائم منسٹر ہو ہمارے، وہ پریزیڈنٹ ہو ہمارے، وہ ہمارے کوئی بھی بندہ ہو، وہ عام ایک شہری ہو، ہم سب جو ہے وہ ایکول ہیں، ہم سب برابر ہیں. اور اس کی بیسک جو سب سے بڑی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں وہ نماز میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ہمارے اگر کوئی پرائم منسٹر ہے تو وہ بھی کسی غریب بندے کے ساتھ برابر کھڑا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ فرق کیا جائے گا کہ پرائم منسٹر ہے تو یہ آگے آ جائے تو یہ غریب بندہ یہ پیچھے چلا جائے. ایسے نہیں ہوتا، ہم سب جو ہے وہ برابر ہیں. اس کی جو اگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ سرمن ہے، جس کو ہم خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، جس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ سب انسان جو ہو وہ آدم کی اولاد ہو. آل مین کائنڈ از دا آفسپرنگ آف ایڈم، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. تمہارا رب ایک ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے ان مسلمانوں میں. یہ نہیں کہ عرب ہے تو نان عرب سے سپیریئر ہوگا، ایسا نہیں ہے. وائٹ ہے تو بلیک سے سپیریئر ہوگا، بلیک ہے تو وائٹ سے سپیریئر ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایون کہ اس ماڈرن ورلڈ میں یورپ میں جو ہے وہ وائٹ اینڈ بلیک کے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ان چیز کو نہیں کرتا. وہ کاسٹ، ذات پہ بات نہیں کرتا، کلر پہ بات نہیں کرتا، بلیک اینڈ وائٹ پہ، کریڈ پہ بات نہیں کرتا. کریڈ مینس ڈوگما، عقیدہ کہ کیا ہے، نان مسلم ہے یا مسلم ہے، ہر کوئی جو ہے یہاں ایکول ہے. کسی کو جو ہے وہ الگ سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی. جوڈیشری مینس عدالتی نظام جو ہمارا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہ فیصلہ کرنے میں ان کو آزادی ہوگی. کوئی جو ہے وہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے فیصلے کی وجہ ہمارے مرضی کے مطابق فیصلہ کرو، ایسا نہیں ہوگا. اگر اس کی اگزامپل ہم دیکھیں تو حضرت عمر کی اس میں ملتی ہے کہ حضرت عمر کو جو ہے وہ اس وقت جو ہماری جوڈیشری تھی، جو عدالت تھی، انہوں نے ان کو بلایا اور وہ وہاں آئے اور وہاں ان کے خلاف جو بھی کیس تھا وہ ہوا. ایون کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے، حضرت علی کے خلاف جو ہے وہ ایک یہودی جو نان مسلم تھا وہ کیس لے کر گیا، اور جب وہ کیس لے کے گیا تو عدالت نے جو حضرت علی جو اس وقت خلیفہ تھے، جو رولر تھے، ان کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، میں اس کو مانتا ہوں. تو اس طرح کا اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سسٹم ہم نے پاکستان میں بھی لانا ہے. یہ ایک ریزن تھی پاکستان کی، ایک ایسی پاکستان بنانے کی کہ ایک ایسا سسٹم بھی ہوگا جہاں ہم اپنے رولز ریگولیشنز کے مطابق، قرآن اینڈ سنہ کے مطابق جو ہے وہ ہم فیصلے کر سکیں گے، اور جہاں ہر کوئی ایکول ہوگا. یہ بات کیوں اتنی زیادہ اس پہ اسٹریس دیا جا رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوز جو تھے جن سے ہم نے سپریشن حاصل کی، ہم نے ایک سیپریٹ کنٹری حاصل کی، اسٹیٹ حاصل کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوز جو ہے وہ کاسٹ، کلر، کریڈ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فورس کرتے ہیں. وہ آج بھی اسٹل بھی وہ جو ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ برہمن ہے، یہ اچھوت ہے، اور وہ جو ہے یہ اعلیٰ ذات، اور یہ اس طرح کا کانسیپٹ ان میں آج بھی موجود ہے. تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس وقت کے جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ ایکویلٹی ہوگی ہمارے یہاں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوگا کہ نان مسلم ہے تو اس کو جو ہے وہ الگ سے ٹریٹ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نان مسلمز ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے مسلم کے ساتھ. اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں انڈیا میں تو آج وہاں کی مسلمز کو کتنا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ ہندوز جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر دیتے تھے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ہمارے جو اسٹیٹ ہوگی وہ
جسٹس پہ بیس کر رہی ہوگی، انصاف پر، اکویلٹی پہ، برابری پہ، اس میں فرق ہم نہیں کریں گے. اچھا اب یہاں تک تو ہوگی دو چیزیں. ایک اسٹیٹ ہوگی جو کہ اسلامک لاز پہ ہوگی، جس کے ہم پیچھے وہ پڑھ لیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں گے، اور جو پریئرز ہوں گی ان چیزوں کو فالو کیا جائے گا. پھر سب سے مین چیز جو ہے وہ جسٹس، کیونکہ سوسائٹی جب اسٹرانگ ہوتی ہے، کوئی بھی نیشن اسٹرانگ ہوتی ہے یا کنٹری اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ تب اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر جسٹس ہو، انصاف ہو، اکویلٹی ہو. تو سب سے زیادہ اسی چیز پہ زور دیا گیا کہ ہم مسلم اسٹیٹ بنائیں گے، ایک مسلم سوسائٹی جب بن جائے گی تو وہاں ہم سب سے زیادہ جس چیز پہ ایمفسائز کریں گے وہ کیا ہوگا؟ جسٹس اینڈ اکویلٹی ہوگی. اوکے، نیکسٹ جو پوائنٹ ہمارا وہ ہے پروموشن آف ڈیموکریسی. کہ اب اسٹیٹ تو بن جائے گی، اسٹیٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ وہ کنسلٹیشن سے ہوں گے، مشورے سے ہوں گے. ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا سسٹم ہے، وہاں جو ہے وہ پورے پاکستان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ وہاں الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی جو ہے وہ نیشن وائڈ کوئی ایشو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ وہاں ڈسکس کرتے ہیں. پھر اس پہ جو ہے وہ ان کی ووٹنگ ہوتی ہے کہ میجورٹی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہی بات اس وقت بھی کہی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہوگا گورننس کا، وہ کیا ہوگا؟ ڈیموکریسی پہ بیس کرے گا کہ سب مشورے سے جو ہے فیصلہ ہوگا. کسی ایک بندے کی نہیں ہوگی اتھارٹی کہ جو وہ فیصلہ کرنا چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ مشورے سے کیا جائے گا. کسی کو جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اکیلے آپ فیصلہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لو، ایسا نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ون مین شو نہیں ہوگا، کنسلٹیشن ہوگی، مشورے سے بات چیت جو ہے وہ آگے چلے گی. رائٹس آف سٹیزنز ول بی پروٹیکٹڈ. پاکستان کے اندر ہر سٹیزن کو، یہ بات پہلے بھی ہوگی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ ایون مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نان مسلم ہے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ سزا دی جائے گی، مسلمان ہے تو اس کو کم نہیں. جو رولز ہوں گے، جو قانون ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا، یا اور اس کے مطابق جو ہے پھر ان کو ڈیل کیا جائے گا. جس سٹیزن نے جو بھی اگر کوئی غلط کام کیا اس کو اگر سزا دینی ہے تو وہ اسلامک قانون کے لا کے مطابق ہی اس کو پنش کیا جائے گا. اچھا، سبی ایڈریس جو قائد اعظم نے دیا، اس میں قائد اعظم نے جو بات کی وہ میں آپ کو یہاں جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ 14 فیب 1948 کو قائد اعظم نے سبی میں ایڈریس کیا تھا. آپ نے کہا تھا لیٹ اس لے the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. اسٹیٹ کے جو افیئرز ہیں وہ ڈسکشن سے ہوں گے، کنسلٹیشن سے ہوں گے، مشورے سے ہوں گے. اور وہ مشورہ جو ہوگا وہ، اب ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا سسٹم ہے تو اس پارلیمنٹ کے اندر وہ مشورہ ہوگا، اور وہ جو مشورہ ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوگا، جیسے کہ اوپر انہوں نے کہا our almighty has taught us. یہ پیج نمبر 7 پہ جو ہے پروموشن آف ڈیموکریسی کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر پنک کلر میں جو ہے یہ قائد اعظم کے جو ورڈز ہیں ان کو لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ المائٹی نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم اسی کے مطابق جو ہمیں آرڈرز ہوئے ہیں، ہماری ڈسکشن اور ہماری کنسلٹیشن اسی کے اکارڈنگ ہوگی، ہم اسلام کے اکارڈنگ ہی فیصلہ کریں گے. تو یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارا جو سسٹم آف گورننس ہے، اسٹیٹ افیئرز جو ہیں وہ ہم جو چلائیں گے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں گے، اور یہاں ڈیموکریسی ہوگی، کنسلٹیشن سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے گا، ون مین شو نہیں ہوگا. یہاں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ڈکٹیٹ نہیں کیا جائے گا کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہی ہو تو اس کو فالو کر لیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. اور ہر کوئی جو ہے وہ لا کو جو ہے وہ فالو کرے گا، جو لا ہے اس کے اگینسٹ کوئی نہیں جائے گا. جی یہاں تک ہو گیا. اب اگلی ہماری فورتھ ہیڈنگ ہے فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ. اچھا، اس کی ہمیں سب سے بڑی اگزامپل جو ملتی ہے اسٹیٹ آف مدینہ سے ملتی ہے. آپ لوگوں نے اسلامیات میں جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ جو آپ کے کمپینینز تھے وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو آپ نے وہاں جو مدینہ کے اندر لوگ تھے
جن کو انصار مدینہ کہا جاتا تھا، ان کو یہ کہا کہ آپ کے جو مہاجرین جو ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کی ہیلپ کریں، تعاون کریں. تو کیا ہوا تھا، ان سب نے اپنی چیزوں میں سے شیئر دیا تھا ان کو. تو سب سے پہلے جو بردرہڈ کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ اسٹیٹ آف مدینہ سے ملتی ہے. آپ کی بک میں بھی یہ چیز مینشن ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی اگزامپل سیٹ کی گئی وہ فریٹرنیٹی اور بردرہڈ کی، وہ کہاں سے ہوئی؟ اسٹیٹ آف مدینہ سے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل سیٹ کی، ہم نے اسی اگزامپل کو فالو کرنا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی وہی بردرہڈ جو ہے وہ ہم نے بنے قائم کرنی ہے، وہی فریٹرنیٹی اینڈ بردرہڈ کو یہاں امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے سامنے آپ نیچے جو ہے سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حدیث جو ہے جو آپ کی بک میں مینشن ہے پیج نمبر 7 کے لاسٹ پیراگراف میں، کہ جس میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری ادر مسلم، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہم بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے معاملات بھی وہی کرنے ہیں جس طرح کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں آرڈر کیے تھے، یا جس طرح کی اس وقت ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کی تھی، ہم نے اسی ایگزامپل کو فالو کرنا ہے. اوکے، نیکسٹ سسٹم آف چیریٹی اینڈ زکات. جی، یہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کے اندر یہ سسٹم اللہ کی طرف سے آیا، چیریٹیز، صدقہ کرنے کا. زکات ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنا مال، اپنا جو آپ کی سرمار ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں ان کے دل سے اللہ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے ان کے دل میں، اور ان کے دل سے مال و دولت کی محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور جب وہ غریب کو جو ہے وہ مال دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ غریب کے دل میں اس امیر کے لیے محبت ہوگی، تو وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ قائم ہو جائے گا. وہی بات برادرہڈ پہ چلی جائے گی کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے، لازمی بات ہے یہ آپ کی کوئی مدد کرے گا تو آپ کے لیے سمپیتھی آپ کے دل میں آ جائے گی، یار اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا سلوک کیا، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کا خیال رکھو گے کہ کبھی اس کو کوئی مشکل ہوگی تو آپ اس کی مدد کرو گے. اسی طرح آپ نے اگر کسی کو مشکل میں مدد دی تو جب آپ مشکل میں ہوں گے تو آپ کی مدد کی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ بردرہڈ کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم آف چیریٹی اور زکوٰۃ دینے کا ایک مطلب ہی یہ تھا کہ مسلمان آپس میں یونائٹ رہے، مسلمان آپس میں بھائی بن کے رہیں، الگ الگ نہ ہوں. اور لاسٹ میں جو بات کہ یہ سارا کرنے کی وہ کیا تھی؟ مسلم شوڈ لیو یونائٹڈ، مسلمان ایک ساتھ رہیں، مسلمان الگ نہ ہوں. جب یہ بردرہڈ کی بات آ گئی تو یہ بات نہیں ہوگی کہ اب جو پاکستان کے مسلم ہیں وہی صرف بردر ہے، نہیں، کہیں بھی کوئی مسلم رہتا ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے، وہ ایون انڈیا میں ہے، اگر وہ مسلم ہے تو وہ ہمارا بردر ہے. تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، ایک دوسرے کو جس طرح ہم اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں اسی طرح یہ مسلمان جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہم نے مدد کرنی ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو مدینہ کی اسٹیٹ میں انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان قائم ہوئی تھی، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی اگزامپل ہے. ہم نے اس اگزامپل کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے. ہم نے اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس بردرہڈ کو اپنی لائف میں ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سمپیتھی شو کرنی ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ پیشنس کی کمی ہے، ہم صبر نہیں کرتے. ہمیں اگر کسی نے انگلی لگائی ہے، ہم جب تک تھپڑ نہ مار لیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے معاف کرنا ہے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آرڈر کیا ہے. ہم نے اسی کے اکارڈنگ چلنا ہے، اس کے اگینسٹ نہیں جانا. جی، اس کا آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز. اچھا، سب سے مین اس کا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ رائٹس آف ایوری سٹیزن شیل بی پروٹیکٹڈ ان پاکستان، یا ہر سٹیزن، پاکستانی سٹیزن جو بھی ہے، جو بھی پاکستان کا نیشنلٹی رکھتا ہے، اس کو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. جب ایوری کی بات آ گئی تو ایوری مینس نان مسلمس اینڈ مسلمس آلسو، دونوں آ گئے. اس میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نان مسلمس اس میں نہیں آ سکتے، نہیں.
ہم مسلمز اور نان مسلمز دونوں کو جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. سیکورٹی آف مائنورٹیز کہ جو مائنورٹیز ہیں یا اقلیت ہیں کم تعداد میں جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی ہم نے سیکورٹی دینی ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ نان مسلم ہے تو اس کو مار دو, ایسا نہیں ہوگا. ہم ان کے بھی لائف, ان کی پراپرٹی, ان کی ڈگنیٹی کو رسپیکٹ دیں گے. ان کو ہم نے ان کی ریلیجیس ٹریڈیشنز کو جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دینا. وہ اپنے ٹریڈیشنز کو, اپنے ریلیجن کو فالو کرتے رہے. ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہے. وہ اپنے ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں, ہم اپنے ریلیجن کو. ان کی لائف کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. وہ اپنی لائف کو خود جیسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں انجوائے کریں. ہم نے ان کے رائٹس کو جو ہے وہ نہیں چھیننا. وہ اپنے لائف جس طرح گزار سکتے گزارے, ٹھیک ہے. یہی قائد اعظم کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ لیں گے کہ جہاں جو ہے نان مسلمس کو سیکورٹی دی جائے گی, مائنورٹیز کو سیکورٹی دی جائے گی. کیونکہ یہ فنڈامنٹل ٹیچنگز آف اسلام میں سے ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کو جینے کا حق ہے, اس کو جو ہے اپنی پراپرٹی بنانے کا حق ہے. اسلام جو ہے وہ اس چیز کے اگینسٹ ہے کہ آپ کسی نان مسلم کو اس وجہ سے جو ہے وہ مار دیں, اس کی لائف یا اس کی پراپرٹی چھین لیں کہ وہ نان مسلم ہے. یہ ہمارے اسلام الاؤ نہیں کرتا. تو یہی چیز ہم نے پاکستان میں بھی رکھنی ہے کہ سٹیزنز کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. اور ڈیوٹیز جو ہے ہماری, اور ڈیوٹیز کیا ہیں جی؟ ڈیوٹیز ہماری سمپل سی ہیں. وہ یہ کہ ہم نے مل کر جو ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنانی ہے, اور وہ اسٹیٹ جو قرآن اینڈ سنہ کے مطابق ہو, اور وہ چیزیں جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جو اس کے ٹاپک کے مطابق کہ ہمارے جو بلیفز ہیں, ہمارے پریئرز ہیں, پھر یہاں جو اسٹیٹ بنے گی وہاں جسٹس, ایکویلٹی ہونی چاہیے, وہاں فریٹرنیٹی, بردرہڈ ہونی چاہیے. یہ سب کرنا یہ ہماری ڈیوٹیز میں سے ہے. ہر پاکستانی کی ڈیوٹی ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک بندہ یہ کرے گا, یہ جو ہے وہ فلاں بندہ کرے گا, فلاں, ایسا نہیں ہے. یہ ہم سب کی جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کی ڈیوٹیز ہے کہ وہ پڑھیں, اور پڑھ کے اپنے اسٹیٹ کنٹری کی کو آگے بڑھائیں. آرمی ہے تو وہ آرمی کنٹری کو ڈیفینڈ کرے, ڈاکٹرز ہیں تو وہ لوگوں کا علاج کرے. یہ ہر کسی کی, اسی طرح ہر کوئی جو بزنس مین ہے تو وہ ارن کرے, اپنے ملک کے لیے ارن کرے. اپنے صرف انڈیویجولی اپنے آپ کو نہیں سوچے, کلیکٹیولی پوری نیشن کو سوچے, تاکہ جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. تو یہاں ہمارا جو ہے وہ یہ لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ آنسرز جو ہے وہ میں مارک کروا دوں گا, وہ بک پہ ہی ہوں گے. ان کی پکچرز جو ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ مجھ سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. تھینک یو.